فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. کہیں بھی آدمی جائے، کسی ادارے میں، کسی جلسے میں، کسی تنظیم کے اجلاس میں، تو اس وقت منتظمین کے مطالبے کی رعایت کرنا چاہیے. منتظمین کے رجحان کو سامنے رکھنا چاہیے. منتظمین کے مقاصد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس لیے آپ کے ذمہ دار استاد محترم نے خواہش کی کہ طلباء کرام کا ایک عنوان ہے اور مفتی احسان صاحب کا ایک عنوان ہے، تو انشاءاللہ اپنی حیثیت کے مطابق بات کی جائے گی. پہلا عنوان ہے ڈیجیٹل لائبریریوں سے کیسے استفادہ کریں، برقی کتب خانوں سے کیسے استفادہ کیا جائے. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مطالعے کی اہمیت خود ہماری زندگیوں میں، اہل علم کی زندگیوں میں، خواص کی زندگیوں میں گھٹتی جا رہی ہے. بہت کم مقررین، خطباء، مفتیان کرام، ذمہ داران تنظیم ایسے ہیں کہ واقعتاً جن کا مطالعہ تازہ ہے، جن کا مطالعہ وسیع ہے، قدیم جدید عناوین پر، سیاسی ملی موضوعات پر، معاملات اور معاشرت کے عناوین پر بہت کم ایسے ہیں. یہ خود ایک افسوسناک اور انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. اس مطالعے کے قحط کا خاتمہ کیسے ہو اور مطالعے کے سلسلے میں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کو اونچا کیسے کیا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس زمانے میں، اہل مدارس کے لیے، اہل جامعات کے لیے، اہل یونیورسٹیوں کے لیے. دوسری بات، ورقی کتابوں سے بے اعتنائی. برقی پر بات کرنے سے پہلے، ڈیجیٹل پر بات کرنے سے پہلے، المکتبہ الرقمیہ، المکتبات الرقمیہ، ورچوئل لائبریری، ای بکس وغیرہ پر بات کرنے سے پہلے یہ پہلو بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ورقی کتابوں سے بے اعتنائی ہو رہی ہے. پہلے کتابیں خریدنے کا رجحان تھا ہمارے مدارس میں، طلباء میں. دیوبند کے قیام کے زمانے میں آخری سالوں میں بچت کی جاتی، جمع کیے جاتے پیسے، گھروں میں کتابیں نظر آ جاتی تھی فضلاء کے، زینت الماری ہی صحیح، لیکن اب وہ بھی نظر نہیں آتی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے.
مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ گھی لاتے تھے پالنپور سے اور اسے دیوبند میں بیچتے تھے، کتابیں خریدتے تھے. کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فلانے موقع پر فلانی چھٹی سے واپسی پر اتنے کلو گھی بیچ کر یہ کتاب خریدی گئی. مکانی کتب خانے کا فقدان، گھریلو کتب خانے کا فقدان. پورے 1400 سال میں آپ کو ایسا کوئی محقق نہیں گزرے گا، ایسا کوئی بافیض عالم نہیں ملے گا کہ جس کا اپنا ذاتی کتب خانہ، گھریلو کتب خانہ، مکانی کتب خانہ، ہوم لائبریری، فیملی لائبریری اس کی نہ ہو. برٹش نے جب یہاں پر لوٹ مار مچائی ہے، وہ کافی سمجھدار تھے اس باب میں. جیسے وہ خزانے لوٹ کر گئے، ویسے یہاں کے کتب خانے بھی لوٹ کر گئے. دشمنوں نے جب کسی قوم کو ختم کرنا چاہا ہے تو اس کے کتب خانوں کو بھی ختم کیا ہے، اس کی تاریخ کو بھی ختم کیا ہے، اس کی زبان کو بھی ختم کیا ہے. علمی روایات کے خاتمے کی علامت ہے گھریلو کتب خانے کا ختم ہو جانا. حیدرآباد میں خود کتنے کتب خانے تھے، ایک پوری تاریخ ہے. پہلے زمانے کے بادشاہ کتب خانوں کی تعمیر کے کتنے قدردان تھے، ایک مستقل موضوع ہے. بنو عباسیہ کے دور میں دارالحکمت میں، یہاں پر آصفیہ لائبریری میں، رامپور کی لائبریری میں کتابوں کے جمع کرنے کے لیے شاہان مملکت نے جو کوششیں کی، تاریخ کا بہت اہم باب ہے جس کو پڑھا جانا چاہیے. چوتھی بات، فون پر، نیٹ پر، ٹیب میں، سسٹم پر، لیپ ٹاپ پر پڑھنے والا اپنے آپ پر کتنا قابو پا سکتا ہے، دائیں بائیں بھٹک نہ جائے، کھلنے والی دوسری کھڑکیوں اور ونڈوز سے متاثر نہ ہو، ورچوئل یکسوئی کیسے پیدا ہو. تو ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ نیٹ کو آف کر دیا جائے، یا پھر ایسے ٹیب ہو جس میں نیٹ نہ ہو، کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لی جائے پھر پڑھی جائے، تو پڑھنے کا تصور کیا جا سکتا ہے. ورنہ پھر معصیت کا باب کھلا رہے گا مطالعے کے درمیان میں بھی. 2011 سے پہلے دنیا اور عالمی سطح کی جو رپورٹ ہے، 2011 سے پہلے واقعتاً ورقی کتابوں کا رجحان کم ہو گیا تھا، برقی کتابوں کی طرف توجہ زیادہ ہونے لگ گئی تھی. لیکن گزشتہ 10-12 سال میں دنیا والوں کا یہ احساس ہے کہ قارئین، حلقہ قارئین، پڑھنے والے دوبارہ ورقی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں، دوبارہ حصی اوراق کی طرف آ رہے ہیں، دوبارہ ہارڈ کاپی کی طرف آ رہے ہیں. ڈیجیٹل لائبریری کے منافع کیا ہے؟ ڈیجیٹل لائبریری
کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے، کتابوں کا پڑھنا بھی ہے، بصری مطالعہ، کتابوں کا سننا بھی ہے، سمعی مطالعہ۔ ڈیجیٹل لائبریریوں میں پوری کتاب کو آڈیو بنا دیا جاتا ہے، ایسے ایپ موجود ہیں جو پوری کتاب پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے آئی کو کتاب دے دی جائے، ترجمہ کر کے خلاصہ سناتا ہے۔ ایسے ایپ بن چکے ہیں جس میں پرانی کتابت والی کتابیں دے دی جائے تو وہ اس کو کمپوز کی ہوئی کتاب میں منتقل کر دیتے ہیں۔ مطالعے میں سہولت ہوتی ہے ایک گونا، ایک اعتبار سے سمعی مطالعے کی سہولت ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، بڑی مقدار کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ المکتبہ المصورہ ہے، اللہ کا کوئی بندہ کام کر رہا ہے کئی سال سے، المکتبہ المصورہ پوری کتابوں کا PDF بنا دیا گیا ہے۔ ہر سال تقریباً دینی اور عصری موضوعات پر چھپنے والی نئی کتابیں اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس 8-9 سال پرانا ورژن ہے اس کا، اس میں 7 منزلہ کتابیں ہیں، 2 TB کی ہارڈ ڈسک میں 7 منزلہ کتابیں ہیں۔ یہ پوری کتابیں اس کے ایک فولڈر میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ بڑی مقدار کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ، پیسوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ ورقی کتابوں کی پوری اہمیت کے باوجود بچت ہو جاتی ہے برقی کتاب کے حاصل ہونے کی وجہ سے۔ مصنفین کی خدمت کرنا چاہیے، طباعت کے سلسلے کو جاری رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کرام کے پاس یہ موضوع اختلافی ہے کہ کتابوں کے حقوق طبع محفوظ کیے جائے یا نہ کیے جائے۔ حقوق تصویر، کاپی کرنا، PDF بنانا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اکابر کا ایک نقطہ نظر یہی ہے کہ کم از کم دینی کتابوں میں تو حقوق طباعت اور حقوق تصویر کو محفوظ نہیں کیا جانا چاہیے، ریزرو نہیں کیا جانا چاہیے، تاکہ کتمان علم کا گناہ نہ ہو۔ جگہ کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ اتنی کہاں سے لائیں گے جگہ؟ 7 منزلہ، 4 منزلہ۔ سہل الوصول ہے اس دنیا میں، ایک ٹچ پر کتاب مل جاتی ہے۔ حفاظت بھی آسان ہے ایک اعتبار سے، دیمک کا لگنا، کیڑوں کا لگنا، حمل و نقل کی مشقت سے آزادی ہے۔ پوری شامی لے کر پھرنا، پوری جلن لے کر پھرنا ایک مصنف کے لیے حمل و نقل کی مشقت سے آزادی۔ افادے اور اشاعت میں بھی سہولت ہے۔ ایک دار المصنفین، دار المؤلفین کے گروپ میں 60,000 لوگ ہیں، پہنچ گئی بیک وقت کتاب۔ قدیم اور نایاب کتابوں کا حصول، مخیرین نے
مسلم حکومتوں نے بہت بڑا کام اس باب میں کیا ہے کہ پورے مخطوطات یا نایاب کتابوں کی فوٹو لے کر رکھ لی جائے. دبئی میں ایسا کام ہوا. جب دنیا والوں نے مخطوطات کو ضائع کرنا شروع کیا، سمجھدار مخیرین اور معاونین اور اہل خیر نے اس باب میں بہت ہی قابل تقلید کام کیا ہے. یہ منافع ہے. مضرات کیا ہے، منفی پہلو کیا ہے ڈیجیٹل لائبریریوں کے؟ کافی ریسرچ موجود ہے، تجربہ بھی گواہ ہے. نگاہوں پر بہت بوجھ ہوتا ہے، حافظہ کمزور بھی ہو جاتا ہے. دباؤ پڑتا ہے ذہن پر، کہاں پڑھا تھا میں، کہاں دیکھا تھا میں. کیونکہ جب آدمی اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، کتاب پکڑتا ہے، اٹھا کر دیکھتا ہے، ورق گردانی کرتا ہے، تو معلومات جتنی پختہ محفوظ ہو جاتی ہیں اتنی پختہ محفوظ نہیں ہوتی ہے. ورقی کتابوں کی ناقدری آ جاتی ہے آدمی کے اندر، مجاہدہ کم ہو جاتا ہے. پڑھتے ہوئے بھی مجاہدہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنے سے کمر، پیٹ، گھٹنے، گردن سب امراض ہوتے ہیں. مفتی سعید صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی ازجز قاسمی ندوی دامت برکاتہم سے پوچھا تصنیفی کام کیسے کرتے ہو؟ بیچ میں اٹھتے بھی ہو یا نہیں اٹھتے ہو؟ اٹھا کرو تاکہ بلڈ سرکولیشن اور خون کی گردش کمی نہ آ جائے. فکری پختگی کے بغیر، ورقی کتابوں کے مطالعے کے بغیر، برقی کتابوں پر انحصار اور اکتفا ظاہر ہے کہ مفید نہیں ہو سکتا. ہیک ہو جانے، کرپٹ ہو جانے، گم ہو جانے، ڈیلیٹ ہو جانے کا اندیشہ، امکان ضیاع کا لگا ہوا ہے. آدمی کاہل ہو جاتا ہے. یہ مضرات ہے، اس سے بچتے ہوئے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھایا جانا چاہیے. ڈیجیٹل لائبریریاں دو قسم کی ہیں، مجانیہ، غیر مجانیہ. مفت بھی ہیں اور بمعاوضہ بھی ہیں، بقیمت بھی ملتی ہیں بازار میں. یونیورسٹیوں میں ڈیجیٹل لائبریری کی اقسام، ڈیجیٹل لائبریری کی نوعیتیں. تو دنیا میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں تقریباً وہ اپنی ڈیجیٹل لائبریری بھی بناتے ہیں. اپنے رسائل، مجلات، مطبوعات، مؤلفات، تحقیق، تعلیق کے علاوہ اپنی لائبریریوں میں المکتبہ رقمیہ کا ایک کونا رکھا جاتا ہے. سسٹم لگا کر ایک گوشہ ڈیجیٹل لائبریری کا ہوتا ہے. رسائل، مجلات کی بھی لائبریریاں ہوتی ہیں. مختلف طبقات کی ڈیجیٹل لائبریریاں. اطباء، طبی مسائل پر جو کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، کویت میں ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس نے طبی مسائل پر کافی کام کیا. تو وہ لوگ اپنی مطبوعات، فقہ اکیڈمیاں ہیں وہ اپنی مطبوعات، شعراء اور ادبا ہیں ان کی اپنی مطبوعات. مکتبہ شامل آپ جانتے ہیں بیروت کا ہے،
سرچ کی سہولت اس نے رکھی ہے۔ مکتبہ شاملہ کا استعمال کرنا مستقل ایک فن ہے، مستقل اس کے لیے کئی دن کی کلاسز چاہیے، واقعتاً اتنے ہمہ جہتی متنوع قسم کے افادی پہلو ہیں اس کے۔ حدیث کی سند دیکھی جا سکتی ہے، روات دیکھے جا سکتے ہیں۔ المکتبۃ الشاملہ ہماری حاضری ہوئی تھی ریاض میں ایک حرف نامی کمپنی میں۔ اس نے اس وقت سی ڈی بھی بنائی تھی، پروگرام بنایا تھا، مذاہب اربعہ کی پوری کتابوں کا ذخیرہ ایک جگہ پر ڈال دیا، مسئلہ لکھ کر ڈال دیں، مذاہب اربعہ سے تخریج ہو جائے گی۔ مکتبہ مصورہ کا میں نے تذکرہ کیا، مکتبہ وقفیہ آپ نے دیکھا ہوگا، کافی بڑی تعداد میں ذخیرہ ڈالا ہوا ہے، صرف دینی موضوعات نہیں، عصری موضوعات بھی، جغرافیہ، حساب، ریاضی، فلکیات، میتھس، سب پر۔ مکتبۃ النور ہے، ٹیلی گرام پر دارالقلم ہے، اردو زبان میں محدث، دارالمصنفین، دارالمؤلفین، اداروں کے دارالافتاء کی ویب سائٹ ہے، مختلف شخصیات کی پرسنل ویب سائٹس ہیں، قرضاوی صاحب کی، علی قرہ داغی کی، اور بھی جتنے بڑے ملکی سطح کے، عالمی سطح کے مفکرین ہوتے ہیں، مصنفین ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے ذریعے سے یونیسکو میں ورلڈ ڈیجیٹل لائبریری بنائی گئی، ورلڈ ڈیجیٹل لائبریری، عالمی سطح کی برقی لائبریری، ہزاروں کی تعداد میں ہر مذہب اور ہر فن کی کتابوں کو جمع کیا گیا۔ مکتبۃ الشرق الاوسط الرقمیہ، مڈل ایسٹ ڈیجیٹل لائبریری، مکتبۃ الملک فہد، بک بون۔ اردو زبان میں ایک اور ہے جو غیر مسلم صاحب نے پاکستان کے تیار کی، کیا نام؟ ریختہ، قدیم سے قدیم کتابیں مختلف لائبریریوں کی چن کر ڈال دیا اس شخص، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ریختہ کا تعارف ایک مستقل موضوع ہے۔ تو جتنے نفع والا پہلو ہے فائدہ اٹھایا جائے، جو نقصانات ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آدمی آگے بڑھ سکتا ہے۔ بعض میں سرچ کرنے کی صلاحیت ہے، بعض میں سرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بحث کا آپشن موجود ہے، بعض میں بحث کا آپشن موجود نہیں ہے۔ وہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل وسائل نہیں ہے، اصل عزائم ہے۔ ذائقہ لگ جاتا ہے، مطالعے کی بیماری لگ جاتی ہے، تو پھر آدمی صدق طلب کے بعد منزل تک پہنچ کر ہی رہتا ہے، اور طلب صادق نہ ہو تو بازو رکھی ہوئی کتاب بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ اسباب انتشار پر قابو پاتے ہوئے آدمی کو اپنے استفادے کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اسباب انتشار کو باقی رکھتے ہوئے آدمی استفادے کا سفر باقی نہیں رکھ سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ آپ کا سوال اس تناظر میں ہے کہ مکتبہ شاملہ میں بہت ساری چیزوں کو بگاڑ دیا گیا، مسخ شدہ ہے، سلفی چھاپ ہے۔ اس قسم کا کام کرنے والا جب متعصب ہوتا ہے تو خود بخود وہ غیر مقبول ہو جاتا ہے۔
تو اتنی عقل تو اس قسم کے کام کرنے والوں کے پاس عامتاً ہوتی ہے کہ وہ متعصب بن کے کام نہیں کرتے. دوسری بات، مکتبہ شاملہ میں چونکہ ہمارے سلفی بھائی کہ یہاں ٹیکنالوجی کا استعمال گزشتہ دور میں زیادہ رہا، اب ہمارے پاس شروع ہوا، اور ان کی کتابیں کھلی فارمیٹ میں زیادہ تھی، ہماری کتابیں پی ڈی ایف کی شکل میں زیادہ تھی، اس لیے کم اپلوڈ ہوئی تھی. لیکن فیض الباری موجود ہے، بذل الموجود موجود ہے، آپ اور مزید اپلوڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے. نا پختہ فکر ہونے کے ساتھ اہل باطل یا خارج اہل سنت والجماعت کو نہیں پڑھنا چاہیے. پختہ فکر ہونے کے بعد آدمی پھر اہل باطل کو، خارج اہل سنت والجماعت کو پڑھ سکتا ہے. ناپختہ فکر جب پڑھتا ہے تو تذبذب میں مبتلا ہو جاتا ہے. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں سوم چہارم میں تھا، مولانا مودودی صاحب کی کتاب پردہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اساتذہ نے منع کیے. جب میں فارغ ہو گیا، دیوبند آیا، تو پھر میں نے مودودی صاحب کو پڑھا. اہل حق کو مکمل پڑھنے اور ان کی چھاپ کو قبول کر لینے کے بعد دیگر مکاتب فکر کی کتابوں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. مطالعے کا شوق پیدا کرنے کی تدابیر دنیا میں ہو رہی ہے. شائقین مطالعہ کا گروپ بنا دیا جاتا ہے، ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ترک سر میں ہم نے دیکھا کہ جو نئی کتاب آتی ہے اس کا تعارف لگا دیا جاتا ہے، صدر حدیثاً، یہ کتاب ابھی نئی آئی ہے. تیسرا طریقہ مدرسوں میں، اداروں میں، جماعتوں میں کثیر المطالعہ ایوارڈ رکھا جائے، انعام رکھا جائے، ہمت افزائی کی جائے. جیسے ٹاپر، رینکر، تقریری مسابقہ، تحریری مسابقہ، نعتیہ مسابقہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی کثرت مطالعہ کا مسابقہ ہونا چاہیے اور اس کو اہمیت دی جانی چاہیے. کتنے طریقے ہو گئے؟ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بے حسی کو ختم کرے، جہالت کو محسوس کرے، اندر کی کمی ستانے لگ جائے. پیٹ کی پرورش سے زیادہ عقل کی پرورش کا غم لے لیں. دہن کے غذا کے ساتھ ذہن کے غذا کا انتظام کریں. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ کثیر المطالعہ ساتھی اور رفقا بنائے آدمی. آج کل آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تفسیر میں آپ نے کیا کہا؟ فلانی شخصیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ فلانی تحریک پر آپ کا کیا تاثر ہے؟ اکابر کی مطالعاتی زندگی کو پڑھیں. عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے. گھر کے کتب خانے میں بند رہے، فون دور رکھ کر. اپنے سوالات کی فہرست بنائیں، اپنے سوالات کو نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھیں. اپنا جو دلچسپ موضوع ہے
وہ دلچسپ موضوع والی کتابوں کو دیکھیں، کتاب الازکیہ، ذہین لوگوں کے واقعات، ابن جوزی کی المدہش، ابن جوزی کی سید الخاطر، شوق ہوتا ہے آدمی کو، مولانا صاحب خیلمینی کی من وحی القلم، اور اس طرح کی آپ بیتیاں، سفر نامے، تاریخ، قصے، واقعات، شخصیات، تو اپنا جو دلچسپی کا جو موضوع ہے اس موضوع پر کم سے کم مطالعہ کریں۔ اور آخری بات، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو سرانے کی کتاب رکھ لیا کرو، سوتے سوتے ایک دو صفحے نظر ڈال لیا کرو کم سے۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ معقول سوال ہے تھا آپ کا، معقول سوال ہے، ضروری سوال ہے کہ مطالعے کا سفر کہاں سے شروع کیا جائے۔ مطالعے کا سفر کہاں سے شروع کیا جائے؟ اپنی ترجیحی واجبی مجہولات سے شروع کیا جائے۔ آیا لفظ سمجھ میں؟ جو آپ نہیں جانتے ہیں اس میں سے جو سب سے زیادہ جن کا جاننا ضروری ہے وہاں سے اپنا سفر شروع کیا جائے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ میں سے کتنے ہیں جس نے آپ کے ناظم صاحب کی تذکرہ اکابر پوری پڑھ لی ہے صاحب، جس میں ان کے خانوادے کا زیادہ تذکرہ آ گیا؟ تو ایک مدرسے میں آدمی 8-8 سال رہتا ہے لیکن اس کے بانی اور ناظم کو ہی نہیں جانتا ہے۔ تبلیغ میں دوسرے تیسرے سال میں لوگ جاتے ہیں، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی دعوت کے پڑھوے بھی نہیں ہوتے، جمعیت سے 25 سال سے جڑا ہوا ہے، حضرت مدنی کی زندگی کو بھی پورا نہیں پڑھا۔ قاسمی ہونے پر بڑا فخر ہے، حضرت ناندوی کی زندگی کی ایک فکر نہیں سنا سکتا۔ مظاہری کی سند ہے لیکن اکابرین مظاہر کا تذکرہ ایک واقعہ بھی نہیں سنا سکتا بعض مرتبہ۔ ندوہ کی طرف منسوب ہیں، حضرت علی میاں اچھی عربی بولتے تھے، بس اتنا ہی جانتا ہے۔ غامدی پر غصہ تو آتا ہے، اس کی طرح مطالعہ کرنے نہیں آتا ہے۔ ذاکر نائک صاحب سے ناراضگی ہے لیکن بائبل آج تک دیکھا بھی نہیں۔ مستشرقین سے بیزارگی ہے لیکن انہوں نے جتنا اعتراض کرنے کے لیے پڑھا میں نے جواب دینے کے لیے نہیں پڑھا۔ حلالے کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے فرقہ پرستوں نے جتنا پڑھا اتنا میں نے نہیں پڑھا۔ اجتماعی انفرادی زندگی میں جن چیزوں کا جاننا زیادہ ضروری ہے اس کی لسٹ بنایا اور واجبی مقدار، گزارے والی مقدار تو پڑھ کر رکھے۔ کثرت مطالعہ ہی سرعت مطالعہ کا ذریعہ بنتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ کثرت مطالعہ ہی مطالعے کا رخ طے کر دیتا ہے، کثرت مطالعہ ہی فکر کو پختہ کر دیتا ہے، کثرت مطالعہ ہی آدمی کی مزید راہیں کھول دیتا ہے، کثرت مطالعہ ہی فکر کا سفر چلا دیتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہا جائے گا کہ صاحب دل اور اہل قلوب
کی سوانح عمری ضرور مطالعے میں رہنا چاہیے، تاکہ محض ذہنی تعیش یا علمی تلذذ کا رخ نہ ہو، بلکہ عمل اور تعلق مع اللہ کی غذا بھی ملتی ہے۔ ایسا آتا کہ پورا مضمون ہی اہم رہتا، یا پھر کن کن باتوں کو نوٹ کرنا، ابتداءً ہر بات نہیں رہتی۔ نوٹس کیسے بنائے جائیں؟ ملاحظات، بیاض، کشکول، انتخاب مطالعہ کیسے تیار کیا جائے؟ سوال یہ ہے۔ حافظے مختلف ہوتے ہیں، اور جو باتیں مطالعے میں گزرتی ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ پڑھنے کے بعد ذہن میں پکانا، پڑھنے کے بعد مراجعات اور تکرار کرنا، پڑھنے کے بعد اس کی طرف دعوت دینا، یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایسے اقوال، ایسے ملفوظ، ایسے اشعار، ایسے خاص واقعات جدت، ندرت، موعظت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو اس کے لکھنے کا معمول تو ہر بزرگ کے پاس رہا ہے۔ ہر قابل ذکر مصنف کی ضرور بیاض رہی ہے، جو میں نے شروع میں نام بتلایا۔ جی محدث ہے، کسی حدیث کی سند کے بارے میں فکر مند تھا، دوران مطالعہ وہاں سے گزر گیا تو محفوظ کر لیتا ہے۔ کسی شعر کے کسی مصرے کی تلاش تھی، مطالعے کے درمیان پہنچ گئے، محفوظ کر لیتا ہے۔ تو بہت زیادہ اس کو طے نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ مطالعہ کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ پڑھا بے پڑھا دونوں برابر ہو جائے۔ یہ پریشانی بھی نہیں پالنا چاہیے کہ یاد نہیں رہتا ہے۔ سرعت مطالعہ، کثرت مطالعہ ذہانت کے اضافے کا ذریعہ ہے، یہ بھی لکھا ہے بڑے محققین نے۔ پڑھتے رہو، کثرت مطالعہ ذکاوت اور ذہانت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ پوچھے جانے پر یاد آ جائے اتنا حفظ کافی ہے، دیکھے جانے پر یادداشت تازہ ہو جائے اتنی یاد کافی ہے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ میں 1 گھنٹہ سے پڑھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں تو کچھ ذہن میں آتا ہی نہیں، میرا پڑھنا کس کام کا ہے؟ تو یہ فکر آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے۔